السلام علیکم۔ عہد انتقام بائی علینا خان لاسٹ پارٹ۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے مباسل کے گھر والے اور رشتہ دار کراچی آ گئے تھے۔ آج مہندی تھی جو کہ حیدر ولا میں ہی کمبائن رکھی گئی تھی۔ اسٹیج کو گیندے کے زرد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا حیدر ولا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مباسل کی فیملی جب حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت پرتباک طریقے سے ہوا۔ مباسل سفید کرتے پر ہرے رنگ کے واسکوٹ پہنے ہوئے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ مباسل کو اسٹیج پر بٹھانے کے کچھ دیر بعد انفال کو لایا گیا جو پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کی ٹخنوں تک آتی فراک کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ ہوا اور ہلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ انفال کی طرف بڑھایا جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا مہندی سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جس پر ساری ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ دونوں کے اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ مباسل کے برابر بیٹھی انفال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ سب کی مسکراہٹوں، چھیڑ خانی اور ہلے گلے میں یہ خوشیوں بڑی رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حیدر ولا میں ہر طرف گہما گہمی مچ گئی۔ آج بارات تھی جس کا انتظام بھی حیدر ولا کے وسیع لان میں کیا گیا تھا۔ انفال اپنی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ پولر جا چکی تھی۔ ماشاء اللہ انو بہت پیاری لگ رہی ہو، ہانیہ نے انفال کو پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا تو انفال اس کی بات پر جھنک گئی۔ آپ پلیز ان سے پیچھے ہو جائیں ورنہ ان کا دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا۔ بیوٹیشن نے ہانیہ کو ٹوکا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوئی جس پر ہنا اور سمین نے کہکا لگایا۔ بارات حیدر ولا پہنچی تو ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا۔ وہ آج مہرون شیروانی جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی پاؤں میں خصے پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا جہاں مولوی صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ پولر سے آنے کے بعد انفال کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا کیونکہ کچھ دیر میں نکاح کی رسم ہونی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج اس دنیا میں ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہوا۔ مباسل افندی آپ کا نکاح انفال حیدر سے محض 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، آپ کو قبول ہے؟ اسے اپنی اور انفال کی آخری ملاقات یاد آئی۔ اگر وہ وقت پر اس کمرے میں نہ جاتا تو شاید اسے کھو دیتا۔ قبول ہے، مبارک ہو۔ حائم نے اسے گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی۔ پھر حیدر صاحب اور عمیر صاحب سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد وہ آرمی کے آفیسرز اور باقی لوگوں سے ملا۔ انفال کے سر پر لال چنری ڈالی گئی تھی۔ جب حیدر صاحب اور حائم مولوی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ اس کے روم میں داخل ہوئے جہاں آسیہ بیگم اور انفال کی دوستیں موجود تھیں۔ انفال حیدر آپ کو مباسل افندی کے ساتھ 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب حیدر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے ذہن میں اب بھی یہی الفاظ گردش کر رہے تھے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ قبول ہے، مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار وہ الفاظ دہرائے۔ قبول ہے، اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حیدر صاحب نے اسے گلے لگایا اور مولوی صاحب کو باہر لے گئے۔ وہ حائم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب دلہن کے آنے کے شور پر اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ اپنی دوستوں اور کزنوں کے سنگ آتی دکھائی دی۔ ریڈ بلیڈ لہنگے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن کڑھائی تھی، سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، انہیں آگے سے ڈیزائن بنا کر باقی ایک کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انفال کے اسٹیج کے قریب آنے پر مباسل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ پری نے انفال کو مباسل کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے انہیں مبارکباد اور اسلامی دی۔ دودھ پلائی کی رسم انفال کی دوستوں نے کی جس پر مباسل نے منہ مانگی قیمت ان کو دی۔ رخصتی کا وقت آیا تو انفال نے اپنے ساتھ باقی سب کو بھی رلایا۔ پھر پریسا اور بی جان نے انفال کو گاڑی میں بٹھایا۔ ان لوگوں کو مباسل کے اپارٹمنٹ جانا تھا۔ انفال کو کچھ رسموں کے بعد مباسل کے روم میں لے جایا گیا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کافی دیر مباسل کا انتظار کرنے کے بعد وہ اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی اور جویلری اتارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈریس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر ایک کنارے پر لیٹی اور اپنے اوپر کمفرٹر ڈال کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔
رات 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹی اس پڑی پیکر پر پڑی جو دنیا جہاں سے بے خبر خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ ایک اہم فون کال سننے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی اور وہ فون بند کرنے کے بعد جلدی سے کمرے میں آیا کہ کہیں انفال اس کے انتظار میں بیٹھی ہو، مگر کمرے میں آ کر اسے سوتے دیکھ وہ سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کے جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر میں آرام دہ کپڑے پہننے لائٹ آف کر کے وہ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلی صبح انفال کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر سوئے وجود پر پڑی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھی جس سے مباسل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا کوئی جن دیکھ لیا ہے جو اس طرح اٹھی ہو؟ مباسل نے اس کے اس طرح اٹھنے پر چوٹ کی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انفال نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ مباسل نے اس کے اس بے تکے سوال پر نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، اس نے انفال کی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ انفال نے ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فل سائز کا بیڈ جس کے سامنے والی دیوار پر LED فکس تھی اور دیوار کے ساتھ درمیانے سائز کا صوفہ تھا اور دوسری جانب سنگار میز تھی جس کی ایک طرف 2 دروازے تھے، ایک ڈریسنگ روم اور دوسرا باتھ روم تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی کیونکہ پولر والی نے جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس سے اس کے بال کافی الجھ گئے تھے۔ ابھی وہ بال برش کر رہی تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ انفال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو شاید شاور لے کر آیا تھا کیونکہ اس کے سامنے کے بالوں کی لٹوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ نظر لگانی ہے کیا؟ جانتا ہوں بہت پیارا لگ رہا ہوں، مباسل نے اس کے اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر وہ ہوش میں آئی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہو رہی ہے، انفال نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر پاس سے گزرنے لگی جب مباسل نے اس کی کلائی تھامی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ انفال اس کے ہاتھ پکڑنے پر کرنٹ کھا کر مڑی۔ کیا کریں، کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے ہوش کھو دیتے ہیں، مباسل نے اس کے ہاتھ سے یا گین ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مباسل نے اب کی بار اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انفال مسلسل اپنے ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش میں لگی تھی۔ کیوں؟ کسی اور کو چاہتی تھیں تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ اس نے انفال کی بات پر غصے سے کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی یا آپ نے تو مجھ سے شادی ہمدردی میں کی ہے؟ انفال کو تو مانو اس کی بات پر پتنگے ہی لگ گئے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے میں نے شادی ہمدردی میں کی ہے؟ مباسل اس کی بات پر چونک کر بولا۔ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے جو اس دن گاڑی میں کہا تھا کہ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں۔ انفال نے اس کو یاد کرواتے ہوئے طنز سے کہا۔ اف انفال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن کی بات کو تم آج تک سینے سے لگائے بیٹھی ہو۔ مباسل نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انفال اس کی بات کو اتنا سیریس لے گی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ انفال نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے لے کر اپنے دل میں کوئی جذبہ پیدا کرو اور تمہارے دل میں موجود میرے بارے میں جو احساسات تھے میں ان سے بھی واقف تھا اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات ہیں، لیکن اس وقت میں تمہیں یہ بتا کر ان جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں صرف اپنے والدین کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس سب میں اپنی جان سے بھی جا سکتا تھا اور جہاں تک بات رہی تم سے شادی کرنے کی تو ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لو کہ میں نے کسی ہمدردی کی بنا پر تم سے شادی نہیں کی۔ باسل نے اسے بازوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ اب تو سب کلیئر ہو گیا نا، یا اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ باسل نے اس کی تھوڑی کو ہلکے سے پکڑ کے اوپر کیا جس پر انفال نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے محبت اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی تھی۔ سوری مباسل، میں نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ انفال اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی اور مباسل کے سینے سے لگ کر رونے لگی جس پر مباسل نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اچھا اب رونا بند کرو اور فریش ہو کر آؤ، مباسل نے کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا جس پر وہ سر ہلاتی باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ انفال جو فریش ہو کر باہر آئی تو مباسل کو اپنے انتظار میں پایا۔ مباسل نے انفال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، کل رات جب میں آیا تو تم سو گئی تھی، مباسل نے انفال کے شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ چلو باہر چلتے ہیں، ناشتہ لگ چکا ہے، اور وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئی جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تھے، آج ان کا ولیمہ تھا جو لاہور کے ایک مارکی میں ارینج کیا گیا تھا۔ انفال نے پیچ رنگ کی میکسی زیب تن کی تھی
جبکہ مباسل نے بلیک پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ مباسل نے آگے ہو کر نفال کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور کیمرہ مین نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ چاند تاروں نے ان کے ہمیشہ مسکرانے کی دعا کی۔ ختم شد۔ سو گائز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا ناول۔ اللہ حافظ۔